آصف بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا, بیانات کا تسلسل بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے بتائیے گا کہ 13 میں سے 11 کے نتائج آ گئے ہیں, باقی 2 کے کب تک آ جائیں گے؟ جی بالکل, دیکھیے یہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا پہلا مرحلہ تھا انتخابات کا, اور اس میں رات گئے تک ریزلٹس آنے کا سلسلہ جاری رہا, جس میں 11 سیٹوں کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج یہاں پہ موصول ہو چکے ہیں. چونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ انٹرنیٹ سروسز اس طرح جو ہے وہ نہیں یہاں پہ بحال ہو سکی, بعض جگہوں پہ کمیونیکیشن کا ایشو ہے, تو بر وقت ریزلٹ کا یہاں پر پہنچنا, اس کو کمپائل کرنا اور پھر اس کا ابلاغ ایک بڑا چیلنج تھا. اور رات گئے جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر نے پریس کانفرنس بھی کی. ابھی ان کی جانب سے صرف 3 سیٹوں کے نتائج جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں, اناؤنس کیے گئے ہیں. باقی اپنے ذرائع سے ہم نے جو ڈی آر اور آر او سے جو ریزلٹس لیے ہیں اس کے مطابق 11 نشستوں کے اب تک ریزلٹس آ چکے ہیں, جس میں نون لیگ کو برتری حاصل ہے. اور اس کے بعد جو باقی ماندہ جو 2 سیٹیں ہیں اس پہ چونکہ بڑا کلوز مقابلہ دکھائی دے رہا ہے جو اس وقت تک کے نتائج ہیں, تو اس پہ بڑی احتیاط برتی جا رہی ہے کہ چونکہ دونوں پارٹیوں کی جانب سے, مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی, ان تمام امور پر بڑا جو ہے وہ ان کی قیادت بھی اور وہ خود بھی اس بات پر جو ہے وہ جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو معمولی فرق ہے, یہ جو بہت کلوز کانٹیسٹ ہے, اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں 100 کا فرق ہے, کہیں 200 کا فرق ہے. جی اچھا آصف, یہ جو LA-7 کے نتائج ہیں جہاں پر طارق فاروق نے جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر رہے ہیں چودھری انوار الحق ان کو ہرایا ہے, یہ ایکسپیکٹڈ تھا اتنا کڑا مقابلہ یہاں پر؟ جی بالکل, اس وقت جب ہم نے چودھری طارق فاروق سے ایکسپریس کی ٹیم نے ملاقات کی تھی, ہم بھمبر گئے تو وہ بہت پر امید تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اس ڈویژن سے تقریباً 10 نشستیں حاصل کرے گی. سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق بھی, ان کا یہ کہنا تھا جب ان سے ہماری بات ہوئی کہ اگر جو بیلٹ باکس میں لوگوں نے ووٹ ڈالے, میرا جو انہوں نے اپنا انتخابی نشان بتایا, اگر وہی نکلا تو میں جیت جاؤں گا, ورنہ مد مقابل امیدوار جیتے گا. کچھ رویوں کے بھی ایشوز تھے, اور جب وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر ہے اسی عرصے میں ایک آزاد کشمیر میں احتجاجی تحریک بھی شروع ہوئی, جس کی وجہ سے ان کے خلاف غم و غصہ بھی پایا جاتا تھا. اور چودھری طارق فاروق جو ہے وہ سابق سینئر وزیر بھی ہیں, اور انہوں نے کافی اچھی کمپین بھی کی تھی. نون لیگ کی قیادت نے بھی آزاد کشمیر میں جو جلسے جلوس کیے اس کی وجہ سے ان کو ایڈوانٹیج تھا. اور یہ چند ایک سیٹیں ایسی تھی کہ جن کے نتائج نے کسی کو حیران نہیں کیا. البتہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر چودھری محمد یاسین جو ایک نشست ایک پہ کامیاب ہوئے ہیں, ایک پہ جو ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, اس کو ایک اپسٹ قرار دیا جا رہا ہے. جی بالکل ٹھیک. اچھا آصف, ایک تیسری بڑی پارٹی جو ہمیں دکھائی دے رہی تھی یہاں پہ الیکشن میں وہ استحکام پاکستان پارٹی تھی, تو انہیں تو کوئی بھی سیٹ نہیں ملی ہے. اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ کیا ووٹر ٹرن آؤٹ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے؟ جی ووٹر ٹرن آؤٹ بھی ایک یقیناً بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیے آزاد کشمیر میں جیسے پہلے مسلم کانفرنس حکمران جماعت تھی اور ان کے ساتھ جو منسلک سیاسی قیادت تھی, اس نے بعد ازاں مسلم لیگ نون جب آزاد کشمیر میں اس کا قیام عمل میں ہے تو وہ انہوں نے اس کا رخ کیا. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی اس کو جو ہے نا وہ کئی دہائیاں یہاں پر گزر چکی ہیں. تو کسی بھی نئی جماعت کے لیے آنا, جس علاقے میں ہم موجود ہیں ساؤتھ میں, یہاں پہ برادریوں کا بہت عمل دخل ہے, اور اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ لوگوں کی دیرینہ وابستگی ہے وہ سال ہر سال کی ہے. تو کسی بھی نئی جماعت کے لیے آنا اور فوری طور پر کسی پرانے امیدوار کو ہرانا, بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو ٹف ٹائم دینا, آلدو کہ انہوں نے اچھا مقابلہ کیا, اچھے ووٹ لیے, لیکن کوئی بھی سیٹ ایسی نہیں تھی جس کے متعلق ہم پہلے کہہ سکیں کہ وہ وننگ پوزیشن میں ہے. اچھا مقابلہ کیا, لیکن ابھی ان کو آنے والے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے. درست. 13 میں سے آصف 11 حلقوں کے نتائج آ چکے جن کا بھی ہم ذکر بھی کر رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, 2 کے رہ گئے ہیں وہ بھی آ جائیں گے. یہ جو نتائج ہیں, یہ جو اگلے 2 مراحل ہیں, ان پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ 2 اگست کو اور 10 اگست کو ان کے نتائج پر بھی کیا یہ نتائج اثر انداز ہوں گے؟ کس طرح سے ہوں گے؟ جی بالکل یقیناً ہوں گے. اسی پر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جب یہ مرحلہ وار انتخابات کی بات آئی تو ان کا بھی پہلا اعتراض یہی تھا کہ الیکشن آزاد کشمیر بھر میں جس طرح اس سے پہلے کروائے جاتے رہے ایک ہی مرحلے میں وہ کروائے جائیں. جب مرحلہ وار ہوں گے تو ان کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا تھا شاید کسی سیاسی جماعت کو فائدہ دینے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے, جبکہ الیکشن کمیشن نے اس بات کی تردید کی تھی کہ پاک فوج کی جو اپنی انگیجمنٹ سے, اپنی کمٹمنٹ سے اور دیگر جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں
وہ اس طرح اویلیبلٹی نہیں ہے ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے مرحلہ وار کے روایا جا رہا ہے. تو یقیناً جو میرپور کے انتخابات ہوئے ہیں میرپور ڈویژن کے, یہ مظفر آباد مہاجرین مقیم پاکستان کی جو 12 نشستیں ان پر, اور راولہ کوٹ ہمارا جو پونچھ ڈویژن ہے اس کے انتخابات پر اثر انداز ہوں گے. گزشتہ شب بلاول بھٹو زرداری مظفر آباد پہنچے اور وہاں بھی انہوں نے جو ہے وہ خطاب کیا, لوگوں سے گفتگو کی, اس پہ انہوں نے صاف شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ جو مرحلہ وار الیکشن ہے اس حوالے سے جو پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے بارہا اس بات کا اظہار کر چکی ہے کہ اس سے شاید پیپلز پارٹی کو نقصان ہو اور دیگر کسی سیاسی جماعت کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی نے میں سمجھتا ہوں اچھا مقابلہ کیا اور مظفر آباد میں ان دونوں پارٹیوں کے درمیان ہی مقابلہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا.